بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ یوحاوا خاموشی سے لیز بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیز بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحاوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحاوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اسے کوئی مذہب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیز بن موشان نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، خدا کہاں ہے؟ خدا کا نبی وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحاوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ وہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیز بن موشان نے یوحاوا کی بات بیچ میں کاٹی، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحاوا بھی مکے کو واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ لیز بن موشان نے یوحاوا کو بھی اس کے ساتھ بٹھایا تھا، اور لیز بن موشان یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا۔ لیز بن موشان نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیز بن موشان نے یوحاوا کو اشارہ کیا۔ یوحاوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیز نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل۔ جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید بیٹھ گیا۔ یوحاوا کے ساتھ وہ یوں لگ کر بیٹھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہو، اور بازو اس کے ہاتھ میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدہیدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا، میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنے غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیز بن موشان، یوحاوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہاں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا،
لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے۔ دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا باہر نکلا اور قلعہ کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیث بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے، ان دونوں کو نکال دو۔ لیث بن موشان نے کہا، یوحوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ لیث بن موشان، کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو آپ تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیث نے کعب بن اسد کی بات کو بیچ میں ٹوکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں مارا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لیا تھا، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یوحوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی چل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ برپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی اور عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں دو آدمی اور ایک عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھ کسی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، جرید اور یوحوا تھے۔ لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یوحوا، وہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیث کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیث اور یوحوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحوا میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یوحوا حبل و رضا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا تو پھر اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔